اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ پہلے آیتوں میں وراثت کے بارے میں پورا ذکر اور خاص طور پر ان عورتوں کا حصہ ذکر ہوا جو دور جاہلیت میں لوگ اس کے منکر تھے، بلکہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اور اس وقت جائیداد اس بنیاد پر تقسیم ہوتا تھا کہ جو لڑ سکتا ہے وہ وارث ہے، جو نہیں لڑ سکتا وہ وارث نہیں۔ یتیم بچے بھی وراثت میں حصہ نہیں لے سکتے، جو اس میں لڑنے کا قابل ہوتا اسی کو وارث ہی شمار ہوتا، وارث ہی شمار کرتا۔ چونکہ عورت زیادہ طور پر لڑنے کے لیے تو نہیں ہوتی، تو اس لیے وراثت سے ان کا نام ہی خارج کیا تھا کہ کوئی عورت وراثت نہیں لے سکتی، بلکہ کوئی عورت اگر حاملہ ہو اور شوہر وصیت لکھتا تھا تو اس وصیت میں بھی کہتے کہ اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ان کو کہہ دینا کہ فلاں 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 میرا دشمن ہے، تاکہ وہ بدلہ لے سکے۔ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو پھر وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ باقاعدہ لوگ یہ کہتے تھے بیٹا پیدا ہو جائے تو میرا مال بھی اس کا، اور فلاں فلاں جو دشمن ہے وہ دشمن میرے بیٹے کے حوالے ہے، کیونکہ وہ لڑ سکتا ہے۔ اور بیٹی پیدا ہو جائے تو مطلب یہ کہ معاشرے پر بوجھ ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ بالکل تصور ہی نہیں کرتے کوئی عورت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے اور یا ان کو جو ہے جائیداد میں سے کچھ ملے۔ یہ شریعت ہے اور دین ہے جو کہ عورت کو مقام دیا، وراثت میں بھی اس کو شامل کیا اور حقوق بھی دیا۔ یہ عورت اس معاشرے میں ماں ہے تو ماں کے اپنے حقوق ہے، بیٹی ہے تو اپنے حقوق ہے، اگر یہ بہن ہے تو اپنی حقوق ہے، اگر یہ اسی طرح دادی نانی ہے تو اپنے حقوق ہے۔ یہ سارے حقوق اسلام نے دیے عورت کو، عورت کو یہ مقام اسلام نے دیا اور اصول جاری کیا کہ جب یہ لڑکی باپ کے گھر میں ہو، باپ ہی ذمہ دار ہے اس کے تعلیم کا، اس کے تربیت کا۔ اگر یہ باپ کے گھر سے یہ پھر شوہر کے گھر میں چلا جاتے تو پھر شوہر ذمہ دار ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو پھر دادا ذمہ دار ہے، دادا نہ ہو تو پھر چچا ذمہ دار ہے، چچا نہ ہو تو پھر بھائی ذمہ دار ہے، اور پھر اسی طرح شادی ہونے کے بعد یہ شوہر ذمہ دار ہے۔ عورت کے لیے ذمہ دار بھی بنا، اس گھر میں بھی اس گھر میں بھی۔ اور پھر معاشرے پر بوجھ نہیں، بلکہ معاشرے کے لیے اس عورت کا کردار اسلام نے اجاگر کیا کہ یہ عورت، یہ اس کا تو معاشرے میں بڑا کردار ہے۔ اور بلکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا تربیت گاہ ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے، اور جس سے بچے کو تربیت مل سکتے ہیں۔ ورنہ پہلے زمانے میں اگر کوئی آدمی مر جاتا اور اس کی بیوی رہ جاتی، جوان آدمی مر جاتا تو بیوی کو بھی ساتھ اسی طرح جو ہے دفنا دیتی تھی، مار کر قتل کر کے اس کو دفناتے تھے، اس کو ستی کہلاتے تھے کہ یہ اب اس کو زندگی کے کوئی اجازت نہیں گزارنے کا، کیونکہ اس کا شوہر ہی مر گیا جوانی میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مر جاتا تو پھر دوسری شادی کے لیے بھی زبردستی کر کے اس کے جو ہے گھر میں اس کو روک لیتے، رشتے سے انکار کرتے تھے اس کے، تاکہ ان کے حصے میں
جو ان کے ماں باپ سے اگر ان کو کچھ ملا ہے تو وہ بھی ان کے قبضے میں آئے، دوسرے جگہ نہ جائے۔ ویسے تو کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی عورت خود ان کے پاس اپنا مال ہوتا تھا تو اس کو بھی اسی طرح رشتے سے روکتے تھے کہ رشتہ نہ ہو اور یہ مال ادھر ادھر، پورا زندگی عورت اسی طرح جو ہے گھر میں گزارتی۔ اگر کوئی خوبصورت عورت ہے تو پھر اس کا دیور وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرتی۔ یہ سارا ظلم ہوتا تھا عورت کے ساتھ۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا۔ اب ایسی عورت کی باوجود اپنے مقام کا خیال نہ رکھے اور وہ زنا کا ارتکاب کرے، گناہ کا ارتکاب کرے تو اس کا حکم بیان ہو رہے۔ اس میں بھی قرآن کہتے ہیں کہ اس پر پوری طرح شہادت موجود ہو، گواہی موجود ہو تو تب اس کے لیے سزا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو کہ فحاشی کرے، معنی زنا کا ارتکاب کرے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس پر 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 ایسے عورت کے لیے 4 گواہ۔ اور یہ 4 گواہ اس لیے شریعت نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے بیوی سے تنگ ہو اور اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کو سزا نہ دلوائے۔ اور اسی طرح جو ہے صنف نازک ہے عورت، اگر وہ اپنی دفاع نہ کر سکے اور آدمی اسی طرح پر الزام لگا کر اس کو سزا دلوائے، تو کہا کہ اس صورت میں جب 4 گواہ موجود ہو، اور 4 گواہ کیسے ہو، جن کی گواہی قبول ہوگی وہ کیسے افراد ہو، تو کہا کہ جان بوجھ کر کسی نے نماز نہ چھوڑا ہو، اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر جماعت چھوڑنے والے کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور جان بوجھ کر جمعہ نہ پڑھنے والے کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور اسی طرح اس آدمی کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی جو کہ عام طور پر ماں باپ کا نافرمان ہو، اور اسی طرح جھوٹا آدمی جو ہے اس کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہی دفعہ آدمی نے جھوٹ بولا اور جھوٹ اس پر ثابت ہوا تو پھر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تاکہ شریعت میں بالکل ایسے مخلص لوگ گواہ بنے کہ وہ محض الزام نہ لگائے بلکہ حقیقت پر مبنی بیان دے۔ تو واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورتیں جو اسی طرح زنا کا ارتکاب کرے، من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ، اس پر 4 گواہ بناؤ، منکم، تم میں سے، فإن شہدوا، اگر 4 بندوں نے گواہی دے دی، اور وہ گواہی بھی ایسے نہیں کہ وہ کہنے کہ ہم نے سنا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ ہے، اگر 4 گواہ اسی طرح ملے، فامسکوہن فی البیوت، گھروں میں ان کو ٹھہرا کر ان کو قیدی بناؤ، گھر کے اندر قیدی بناؤ۔ اور کیسے قیدی بناؤ؟ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو اس کے اوپر موت آ جائے، گھر کے تالے لگا دو، دروازے بند کر دو، اور یا پھر جو ہے یجعل اللہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ لیکن یہ پہلا حکم ہے، یہ حکم تب تھا جب کہ اس کے لیے یہ سزا مقرر نہیں ہوا تھا کہ اب ان کو سنسار کرو۔ پھر حکم آیا کہ اگر زنا کا ارتکاب کرے اور یہ عورت شادی شدہ ہو، مرد شادی شدہ ہو، تو اس کو سنسار کرو، اس کو پتھروں سے مار کر قتل کرو، یہ سنسار کی سزا ہے بھی۔ اگر کوئی شادی شدہ جوڑی اسی طرح کا عمل کرے، لیکن پھر آپ کہیں کہ اگر کوئی ایک شادی شدہ ہو اور ایک غیر شادی شدہ ہو تو پھر کیا کرے؟ تو جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے، جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرے۔ یہی حکم ہے شریعت کا، جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے۔ اور یہ حکم آیا تو پہلے والا حکم جو ہے منسوخ ہے کہ ابھی
اسی طرح جو ہے گھر میں قید کرنے کا کوئی سزا نہیں، بلکہ سزا تو اب یہ ہے کہ اب اس کو غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، 100 کوڑے میں مر گیا تو ہو گیا کام، نہیں مرا زندہ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگا دو۔ یہ تو مرد اور عورت اس کا حکم ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا حکم ہے، اور زنا کے اوپر یہ سزا مقرر کی ہے شریعت نے، اور عام طور پر اس پر اگر عمل ہو تو معاشرہ گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں، پھر اس معاشرے میں کوئی اسی طرح کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب یہ سزائیں نہ ہو تو پھر معاشرے کے اندر زنا عام ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان چیزوں سے، تو پھر وہ خدا کا خوف بھی نہیں، سزا کا خوف بھی نہیں، وہ پھر اسی طرح گناہ کا ارتکاب کرتے، معاشرہ گندہ ہو جاتے۔ شریعت میں ظلم نہیں ہے، یہ اگر ایک جوڑی کو سزا مل جائے نا اور سارے لوگ جمع ہو اور اس کو سنسار کرے سب کے سامنے، پھر کسی کے اندر اگر یہ شہوت آ بھی جائے نا، وہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا سزا کو دیکھ کر اور یاد کر کے کہ اسی طرح جو ہے کل پھر تمہیں بھی لوگ سنسار کریں گے، تو خود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر وہ کبھی ارتکاب نہیں کرے گا ایسے گناہ کا۔ لیکن ارتکاب تو اس لیے کرتا ہے کہ کوئی سزا ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے پھر جو ہے معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا۔ واللذان یاتیانہا منکم، اب شریعت نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں، وہ یورپ نے قانون پاس کیا کہ ہم جنس پرست بھی اگر شادی کرے اور راضی ہو تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے، مطلب لڑکا لڑکے سے شادی کرے اور وہ دونوں آپس میں راضی ہو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ قانون بنایا انہوں نے۔ ہمارے ملک میں بھی نعرے لگے ہم جن پرستوں کا کہ ہم جنس پرستی کی اجازت دی جائے، اس ملک میں بھی اسی طرح کے نعرے لگائے گئے۔ الحمدللہ علماء موجود ہیں ہمارے ملک میں، اور ہر محاذ پر امت کو کم سے کم اس سے آگاہ تو کرتے ہیں کہ اسی طرح کا قانون بن رہے، تو پھر الحمدللہ اجتماعی طور پر مسلمان جذباتی ہو کر ایسے مسائل پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کبھی بھی جو ہے اسی طرح قانون پاس نہیں ہونے دیتے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسی نعرے کو وہیں پر ختم کیا جہاں سے شروع ہوا تھا، وہیں پر ختم کیا کہ ہمارے ملک میں اسی طرح قانون ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اسی طرح لڑکا لڑکے سے شادی کرے۔ تو اگر شہوت کے لحاظ سے گناہ میں مرتکب ہو، دو لڑکے آپس میں مرتکب ہو جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے یہ فآذوہما، ان کو بس تکلیف دہ سزا دے دو۔ آذوہما، تو شریعت کہتے کہ قاضی کے اختیار میں جو بھی سزا اس کے لیے مقرر کرے، سخت سے سخت سزا دے دے ان کو۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، توبہ کیا، اصلاح کیا، اعراض کرو، ان اللہ کان توابا رحیما۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ ایسے افراد کو بالکل ایک بند کمرے میں ایسے بند کرو کہ اس کو کچھ نہ دو، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ مر جائے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے کہ جس طرح شادی شدہ کا سنسار ہے نا، اس کو سنسار کرو۔ اگر مردوں نے آپس میں یہ گناہ کیا ہے اور وہ شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کرو، غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے لگا، اس کو 100 کوڑے دے دو۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس صورت میں اس کو ایک دیوار کے نیچے کھڑے کر کے اور اوپر ایک بڑا دیوار اس کے اوپر گرا دو تاکہ یہ دیوار کے نیچے آ جائے اور بس قتل ہو جائے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کو ایک بلند چٹان پر لے جاؤ، پہاڑ پر لے جاؤ، اور وہاں
बुलंदी से उसको गिरा दो ताकि ये नीचे जाकर मर जाए, ये उसकी सज़ा है। वल्लदानी, अगर दो मर्द या अतियानिहा, वो दोनों ख्वाहिश के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर इसी तरह गुनाह के मुर्तकिब हो जाए, मिनकुम फादूहुमा, इनको सज़ा दे दो। फ़इन ताबा व अस्लहा फ़ारिदू अन्हुमा, अगर इन्होंने फिर तौबा किया और इसी तरह जो है वो अपने गुनाह पर नादिम हो गए तो इराज़ करो इनसे। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सू, तौबा तो उन लोगों के लिए है, अल्लाह के लिए तौबा तो उनके लिए है, यामलून अस्सू बिजहाला, कि जहालत में कोई गुनाह करे, जहालत में उसको नहीं पता कि ये कितना बड़ा गुनाह है, उसके सज़ा के बारे में उसको नहीं पता और वो ला इल्म है उससे गुनाह करे। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, और बड़ी जल्दी से फिर उस गुनाह से तौबा करे, बड़े जल्दी। जब उसको मालूम हो जाए कि इतना बड़ा गुनाह मैंने किया है तो फिर फ़ौरन जो है तौबा कर ले। करीब माना फ़ौरन तौबा। तो उलाइका यतूबुल्लाह, ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनसे तौबा कबूल करेगा। अगर एक गुनाह जहालत में कि एक आदमी को नहीं पता कि ये इतना बड़ा गुनाह है और वो गुनाह किया जहालत में, ना समझी में ऐसा गुनाह हुआ, ला इल्मी में ऐसा गुनाह हुआ, अब उसको जैसे मालूम हुआ कि ये इतना बड़ा गुनाह है, फ़ौरन तौबा किया, अस्तगफिरुल्लाह, कि मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, ये तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो अल्लाह भी गफूरुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, कह रहे तौबा वो नहीं है जो बुरे गुनाह करते हैं, यामलून अस्सय्यिआत हत्ता इदा हदर अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि मौत आ जाए और फिर जो है उसने अपनी मौत को देखा और तब जो है तौबा शुरू किया, मौत देखा और तब तौबा शुरू किया, कि अब इनको पता है कि नज़ा की हालत है, अब तौबा कर रहे हैं। क़ाल इन्नी तुब्तुल आन, कहते कि मेरा आज तौबा है, अभी तौबा है। वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार, न वो लोग जो कि मरते और वो पहले से ही काफिर हो और अब ईमान लाना चाहते, वो जो काफिर है अब मौत के वक्त ईमान लाना चाहते, ना उसका ईमान कबूल है और ना गुनाहगार है और मौत के वक्त तौबा करते हैं तो उसका तौबा भी कबूल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तौबे का दरवाज़ा बंद हो जाते जब वो हालत ही मौत उस पर वाक़या हो जाते। उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीम, उसके लिए दर्दनाक आज़ाब है। इसलिए मौत का वक्त नहीं मालूम तो हर वक्त तौबा करना चाहिए। मौत का नहीं मालूम कि कब आए, किस वक्त आए, तो तौबा हर वक्त करना चाहिए मुसलमान को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मोमिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईमान की हालत में उस पर एक रात ऐसे आए कि उसने तौबा न किया हो अपने गुनाहों से, तौबा करके सोया करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, ईमान वालों आपके लिए ये जायज़ नहीं ज़बरदस्ती आप विरासत ले ले, ज़बरदस्ती विरासत ले ले। ज़बरदस्ती विरासत कैसे होता था? जैसे कोई औरत है, उसका शौहर मर जाए और ये उस औरत को दूसरी जगह पर निकाह करने की इजाज़त नहीं देता, ख़ुद भी उनसे निकाह नहीं करता और दूसरे घर में भी निकाह के लिए इजाज़त नहीं देता। वो जवान है और वो इसके घर में इसी तरह की जो है बूढ़ी हो जाती है, मर जाती है और उसका माल जो उसके हिस्से का है वो इनको रह जाता है। ये ज़बरदस्ती विरासत है। ये ज़बरदस्ती विरासत अगर आप लेना चाहेंगे तो अल्लाह कहते हैं वला ताज़ुलूहुन्ना, औरत को मजबूर ना करो, ना रोको, उसको ना रोको, लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि उनका जो तुमने कुछ उसको दिया है महर में, पहले आपके भाई ने दिया था, भाई मर गया, आपकी भाभी है, वो किसी और जगह निकाह करना चाहते, आप उसको निकाह नहीं करने देते और ख़ुद भी उससे निकाह नहीं करना चाहते, और सिर्फ इस वजह से कि इसका ये भाई के हिस्से का जो जायदाद है ये मुझे मिल जाए, लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, कि तुम ले लेते हो उससे वो चीज़ें जो तुमने इनको दिया है, वो महर, वो माल जो भाई का उनको मिला है और तुम उस पर काबिज़ होना चाहते हो। इल्ला अय्यातियना बिफ़ाहिशा, मगर हाँ कि अगर वो औरत कोई ज़िना का इर्तिकाब करे, इसी तरह कोई फहाशी करे और फिर आप कहे कि ये हमारे ख़ानदान पर दब्बा है और फिर आप उसको उस अपने घर से निकाले, तो फिर आपको इजाज़त है
مبینہ، لیکن اس کا وہ گناہ معلوم ہو، مانا اس گناہ پر کوئی گواہ ہو، کوئی ثبوت ہو، اسی طرح کا کوئی گناہ ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، دستور کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں وہ برا لگے تو قرآن کہتے فآسان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز برا بھی لگے، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑا خیر رکھا ہو۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں برا لگے لیکن اندر تمہارے لیے خیر ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کو نکاح سے نکال کر طلاق دینا چاہتے ہو، اس کی جگہ دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک کو آپ نے خزانے دیے، بڑا مہر دیا، بہت دولت دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، انسانیت تو یہ ہے کہ اب اس سے کچھ نہ لو۔ اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو اس کا جو مہر ہے وہ اسی کا حق ہے، اس کو دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سارے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ مہر کو کم کر دو، مہر کو کم کر دو۔ اور یہ مہر کوئی اچھی چیز ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زیادہ مہر یہ بتاتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مہر اس کے لیے وصول کر لیتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتے حضور کے کسی بیوی اور کسی بیٹی کا 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا مہر، تو آپ بھی اتنا زیادہ نہیں رکھو۔ ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا کپڑے سے، وہ اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اے عمر، مہلن یا عمر، کہا کہ اے عمر ٹھہر جا، کیا ہم آپ کی بات مانیں یا خدا کی بات مانیں؟ تو عمر نے کہا کہ خدا کی بات ماننی چاہیے، میں بھی تو خدا کا ہی مانتا ہوں۔ کہ رے اللہ نے تو کہا بے قنطار، قنطار، اللہ نے کہا آتیتم احداہن قنطارا، کہ تم بہت زیادہ مال دے کر مہر کا حصہ بناؤ۔ اب اللہ کہتے کہ بڑے بڑے خزانے دے دو اور تم ہمارا مال کم کر کے مہر کو کم کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتے کہ زیادہ دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی جس امت میں بوڑھی عورت بھی اسی طرح کے مسئلے سمجھتی ہے اور اس کو معلوم ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود کہا کہ مہر کا زیادہ حصہ رسول اللہ نے نہیں مقرر کیا، خدا نے نہیں مقرر کیا، عمر بھی نہیں مقرر کرے گا کہ مہر زیادہ کتنا ہے۔ آدمی اپنے بس کے مطابق مہر دے دے، لیکن زیادہ حصہ خدا نے ہی نہیں مقرر کیا کہ زیادہ کتنا ہے۔ اب کم پر عمل کرے تو کم 10 دراہم، اور پھر جو ہے زیادہ پر عمل کرے تو اس سے آج کل کے حساب سے کچھ 5000 اور 10,000 کے بیچ میں بنتے ہیں، اتنا مہر ہے کم سے کم، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، ام کلثوم نام ہے اس کا۔ 11 سال کی عمر میں اس کا نکاح ہو گیا، 11 سال۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ 18 سال عمر شرط ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے 9 سال کی عمر میں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہے مومنین کا، انہوں نے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، حضرت فاطمہ کے حمل میں سے۔ یہ بیٹی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی بہن ہے، ان سے نکاح کیا 11 سال، ام کلثوم نام ہے، 11 سال کی عمر میں، اور 60,000 درہم مہر مقرر کیا تھا۔ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض بھی کیا تھا کہ آپ کے پہلی بیویوں کے لیے اتنا مہر نہیں تھا، اس کے لیے اتنا زیادہ مہر کیوں مقرر کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں 60,000 درہم دے سکوں، اس وقت میری حالت ایسی ہے، میرے پاس مال بہت ہے، اس وقت اگر میں 60,000 مہر مقرر کرتا ہوں تو یہ میرا
حیثیت ہے، میں دے سکتا ہوں، اس لیے میں نے 60,000 مہر مقرر کی، کیونکہ اللہ نے بھی زیادہ حد مقرر ہی نہیں کیا، تو میں بھی زیادہ مہر دے سکتا ہوں، تو اس لیے زیادہ مہر مقرر کیا۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ان میں سے کچھ نہ لو، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس حالت میں ایک بہتان، ایک تہمت اور اسی طرح ایک گناہ آپ لے لیتے ہو اپنے ذمے؟ تو اس لیے اگر مہر دیا ہے نا تو یہ مہر پھر اپنا قبضہ نہ کرو، بلکہ یہ ان کا شرعی حق ہے، پھر ان کے حوالے کر دو۔